السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ 9 سپٹمبر جمعرات سن 2021 اہم دن ہے آج پوری دنیا کی تاریخ میں، کیونکہ یہاں پر 9 سپٹمبر کو ہی واقعہ ہوا تھا امریکہ میں، جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہے اس کے ٹاور گرائے گئے تھے، جس کے بعد پھر طالبان کی حکومت گرائی گئی، پھر ساری پوری دنیا میں ایک دہشت گردی کی جنگ۔ تو آج ایک بڑا اسٹرانگ میسیج دیا ہے اس دن کے موقع پر۔ طالبان نے یہ کہا ہے کہ ہم دنیا کے رد عمل کی وجہ سے اپنی اسلامی اقدار پر کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم کسی پریشر کی وجہ سے ہمارا جو دین، ہمارا مذہب جو کہتا ہے اس سے ہم پیچھے ہٹ جائیں۔ وہ یہ بیان جو دیا ہے ان کے ترجمان نے، واسق اللہ مجاہد نے، وہ بیسیکلی جو خواتین کا جو کھیلوں کا معاملہ ہے، خاص طور پر کرکٹ خواتین کی اور دوسری جو گیمز ہیں اس کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب خواتین اپنا چہرہ، اپنا جسم جو ہے اس کو ڈھانپ کر اپنے کام کے لیے، اپنے اگر یونیورسٹی کالج جانا ہے اس کے لیے، کہیں جاب کر رہی ہیں اس کے لیے تو وہ باہر جا سکتی ہیں، لیکن یہ اس طرح کا کھیل جس میں مرد حضرات بھی ہوں وہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اور میرا خیال ہے یہ بڑا صحیح ہے کہ اگر کوئی کرکٹ خواتین کی ہو رہی ہے اور اس کو صرف خواتین نے ہی دیکھنا ہے، انہوں نے ہی مینیج کرنا ہے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں۔ لیکن اگر غیر محرم جو ہیں، نامحرم جو ہیں، وہ اگر آپ ایک گیم ہے اس میں مطلب آپ دوڑتے ہوئے آ رہی ہیں اور اس میں آپ کا جسم جو ہے وہ پورا نمایاں ہو رہا ہے، تو طالبان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اسلام کے قواعد کے مطابق نہیں ہے۔ تو آج 9/11 اینیورسری کے موقع پر انہوں نے جو پیغام دیا ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی ہمارے کلچر کو تبدیل کرنا چاہتا تھا، اگر کوئی ہمارے مذہب کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، اور آج بھی اگر کوئی ہمیں یہ ڈرا رہا ہے کہ امداد نہیں ملے گی اور ہم یہ کر دیں گے، تو ہم کسی طرح کی بھی ہمیں امداد کی بندش کا خوف نہیں ہے، لیکن جو ہماری اقدار ہیں، جو ہمارے اسلامی جو روایات ہیں، جو اللہ کا حکم ہے، جو اللہ کے نبی کا حکم ہے، اس پر کسی طرح کا بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ بڑا زبردست آج انہوں نے طالبان نے یہ پیغام دیا ہے۔ اور پھر حکومت میں جن لوگوں کو طالبان نے شامل کیا اس میں بہت سارے 2-3 لوگ ایسے ہیں جو ایف بی آئی میں وانٹڈ ہیں، ان کی جو امریکہ کی ایف بی آئی ہے اس میں سراج الدین حقانی بھی ہیں جو وزیر داخلہ بنائے گئے ہیں۔ پھر سب سے بڑی بات جو ملا حسن اخند ہیں جو وزیر اعظم ہیں عبوری، ان کو وہ یونائٹڈ نیشن کی بلیک لسٹ میں شامل ہیں۔ اب اگر آپ اقوام متحدہ کی بلیک لسٹ میں شامل ہیں تو آپ ٹریول نہیں کر سکتے، آپ کے اکاؤنٹس نہیں کھول سکتے۔ تو یہ جو طالبان، اور پھر بہت سارے لوگ جو گوانتانامو بے میں بند رہے، ان میں سے ایک کو انٹیلیجنس ڈائریکٹر بنا دیا ہے، ایک وزیر دفاع ڈپٹی وزیر دفاع بنا دیا گیا۔ تو طالبان نے جو بھرپور میسیج دیا پوری دنیا کو، امریکہ کو، ویسٹ کو، وہ یہ ہے کہ آپ طاقت کے بل بوتے پر مسلمانوں کو، افغانستان کو آپ ہرا نہیں سکتے، آپ گرا نہیں سکتے۔ اب ذرا میں تھوڑا سا پاکستان اور چائنا پہ آتا ہوں۔ بہت ہی بڑا ایک میسیج پاکستان بھی دے رہا ہے آج 9/11 والے دن، جس وقت یہ کہا ہے طالبان نے کہ ہم اسلامی اقدار پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ پاکستان جو ہیومینیٹیرین اسسٹنس ہے، جس میں خوراک شامل ہے، جس میں ادویات شامل ہیں، وہ 3 C-130 پاکستان کے آج افغانستان جا رہے ہیں، اور یہ ایک سمبولک ہے۔ دیکھیں 3 جہازوں میں 4 کروڑ لوگوں کی ضروریات کا سامان نہیں آ سکتا، لیکن یہ ایک سمبولک ہے۔ ویری رائٹلی یہ سٹیپ لیا ہے پاکستان کی حکومت نے کہ انہوں نے آج افغانستان کو یہ امداد بھیج کے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم طالبان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم افغان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم کسی طرح بھی اس سے پیچھے نہیں رہیں گے۔ اور یہی بات چائنا نے کی ہے۔ چائنا نے $3 کروڑ کی امداد کا اعلان کیا ہے طالبان کے لیے، اور کہا ہے کہ ہم افغانستان میں یہ پیسے طالبان کی حکومت کو دے رہے ہیں۔ تو ابھی تک بھلے باقاعدہ ریکگنائز نہیں کیا گیا، کیونکہ ابھی 11 سپٹمبر کو طالبان جو ہیں وہ ان کی عبوری حکومت جو ہے وہ حلف اٹھائے گی، اور اب اصولی طور پہ تو یہ ہونا چاہیے کہ وزیر اعظم عمران خان کو
حسن اخوند کو ٹیلی فون کر کے ان کو مبارکباد دینی چاہیے. دنیا کچھ بھی کہتی رہے, یہ کوئی, میں آپ دیکھیں جو سب سے کامیاب ڈپلومیسی یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے درمیان اپنی صفوں میں سب سے پہلے اتحاد رکھیں. ڈپلومیسی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے مخالفین سے بات کرنی. ڈپلومیسی یہ ہے کہ آپ نے اپنی صفوں میں بھی اتحاد برقرار رکھنا ہے. آپ نے اپنے تمام وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے جو آپ کا بیرونی دشمن ہے اس کا مقابلہ بھی کرنا ہے, اور جو نیوٹرل ایکٹرز ہیں ان کو بھی یہ پیغام دینا ہے کہ ہم طاقتور ہیں اور ہم کسی طرح سے بھی سمجھوتا نہیں کریں گے, اور اگر ہمارے اوپر یہ چیز جاری رہی تو یہ جو آگ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ آپ کے گھر تک بھی پھیل سکتی ہے. تو یہ فون کرنا چاہیے وزیر اعظم صاحب کو, وزیر خارجہ صاحب کو فون کرنا چاہیے, وزیر داخلہ شیخ رشید کو فون کرنا چاہیے, سراج الدین حقانی کو مبارکباد دینی چاہیے. اور C-130 پاکستان کی فوج کے جو جہاز ہیں, ایئر فورس کے جہاز, وہ سامان لے کے جا رہے ہیں, تو پاکستان کی فوج نے پوری دنیا میں یہ پیغام دیا, اور ڈیفینیٹلی ہماری فوج اور ہماری سول حکومت ایک ہی پیج پر ہے افغانستان کے حوالے سے. اور یہ جو پیغام دیا گیا ہے, دیکھیں کل کمانڈ اینڈ کنٹرول جو ہمارا ہے اسٹرکچر, اس کی میٹنگ ہوئی, وزیر اعظم نے اس کی صدارت کی. اس میں تینوں مسلح افواج کے سربراہان بھی تھے, وزیر دفاع تھے, وزیر داخلہ تھے, وزیر خزانہ تھے. تو تمام جو چیلنجز ہیں ان کو بھی دیکھا گیا, اور جو خطے میں ہو رہا ہے اس کو بھی دیکھا گیا. اس وقت ایک بڑی سچویشن بن گئی ہے کہ جو رافائل پلین جو انڈیا نے حاصل کی ہیں اس سے ایک اسلحے کی دوڑ لگ گئی ہے. پاکستان بھی چاہتا ہے کہ اس کے پاس جدید ترین جہاز ہوں. JF-17 ہمارے پاس ہیں, لیکن اب ان کی جو 5th جنریشن جو پلین ہے اس کے لیے بھی کوشش کی جا رہی ہے لینے کے لیے. تو جو نیوکلیئر ڈیٹرنس ہے اس کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا کہ بالکل کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, اور یہی ایک بچاؤ کا طریقہ ہے. روایتی ہتھیاروں میں پاکستان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں, اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ تمام چیزیں حاصل کر سکے. تو ایک ہی بڑا تھریٹ ہے, ڈیٹرنس ہے, جو انڈیا کو آ سکتا ہے کہ اگر پاکستان کے ساتھ چھیڑخانی کی تو پھر ادھر سے کہیں نیوکلیئر جنگ کی طرف نہ چلے جائیں. تو اس پر بڑا کھل کر بات بھی ہوئی. سارا جو سسٹم ہے اس کو ریوائز کیا گیا, اور پھر فیصلے کیے گئے کہ مزید جو ہے وہ اس ڈیٹرنس قائم رکھے گی, اور بالکل جو پاکستان کے ایسٹس ہیں, ہمارا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کی بالکل حفاظت کی جائے گی. اور اس کا جو ساتھ ساتھ جو خطے میں صورتحال ہے, دیکھیں افغانستان کی جو مضبوطی ہے وہاں پر, طالبان کی حکومت کی مضبوطی جو ہے وہ پاکستان کے لیے بڑا ایک اچھا شگون ہے. پاکستان بھی مسلمان ملک ہے, طالبان بھی مسلمان ہیں, کشمیر کے حوالے سے بھی درد رکھتے ہیں اپنے دل میں, ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس پر بھی وہ اپنے دل میں درد رکھتے ہیں. تو یہ ساری سچویشن کل وہاں پر بھی ڈسکس ہوئی. اور اب آپ دیکھیں آج C-130 ہمارے جا رہے ہیں, بڑا زبردست میسج پاکستان کی فوج کا, پاکستان کی حکومت کا. چائنا بھی ان کے ساتھ ہے. اب آہستہ آہستہ وہاں سے بھی میسج آ رہا ہے, اور طالبان نے اس صورتحال میں ایک بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے. 200-300 لوگ تھے وہاں پر جو امریکہ جانا چاہتے تھے, تو طالبان نے کہا ہے کہ آپ چارٹر فلائٹس میں ان کو آپ لے جا سکتے ہیں. زلمے خلیل زاد کے ذریعے انہوں نے گفتگو کی. تو اب آپ دیکھیں پاکستان کھل کر مدد کر رہا ہے, چائنا کھل کر مدد کر رہا ہے, امریکہ نے بھی اس بات کو ریکگنائز کیا ہے کہ ہم طالبان کے ساتھ رابطے میں ہیں. تو وہ جو کوئی سوچتے تھے کہ طالبان کی شاید حکومت کو پرابلم ہوگی, ان کو اپنا ریکگنائز کرنے میں پرابلم ہوگی, گوانتانامو بے کے قیدی, FBI کو وانٹڈ لوگ, یونائٹڈ نیشن کی بلیک لسٹ پہ لوگ, وہ طالبان نے اپنی حکومت میں شامل کر کے امریکہ کو, پوری دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہیں اور اپنی اقدار, اپنے مذہب, اپنی ترجیحات کے مطابق زندگی گزاریں گے. آپ کے پاس بھرپور وسائل ہوں گے, آپ کے پاس سب کچھ ہوگا, لیکن ہم آپ سے ڈرنے والے نہیں ہیں, ہم آپ سے جھکنے والے نہیں ہیں. اور پاکستان نے بھی اب برادر ملک افغانستان کے ساتھ بڑا یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے. DGISI وہاں پر گئے, دورہ کیا انہوں نے, پوری دنیا کو بتایا. پھر اس کے بعد C-130 سامان لے کے جا رہے ہیں. تو اب جو میں نے کہا اگر 1-2 ٹیلی فون کالز ہو جائیں تو یہ میسج کمپلیٹ ہو جائے گا, اور طالبان, وزیر اعظم پاکستان کو دنیا کا پہلا لیڈر بننا چاہیے جو حسن اخوند کو فون کر کے انہیں مبارکباد دیں. یہ بہت ضروری. وزیر داخلہ کو پہلا وزیر داخلہ ہونا چاہیے دنیا کا جو سراج الدین حقانی کو فون کر کے
مبارکباد دیں، اور پرویز خٹک کو پہلا وزیر دفاع ہونا چاہیے، جو ملا یعقوب کو، جو ملا عمر کے صاحبزادے ہیں، ان کو ٹیلی فون کر کے مبارکباد دیں، اور پہلا وزیر دفاع ہونا چاہیے دنیا سے جو ان کو اس کی مبارکباد دے۔ شاہ محمود قریشی کو بھی اسی طرح چاہیے کہ وہ اپنے کاؤنٹر پارٹ کو وہاں پر فون کریں۔ دیکھیں یہ موقع ہے بانڈ بنانے کا، دوستیاں بنانے کا، اور پوری دنیا جانتی ہے کہ طالبان کی فتح جو ہے اس میں پاکستان کا ایک رول ہے، اس رول کو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے، ہمیں بھی اس کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ یہ اگر امریکہ سب کچھ ہونے کے باوجود طالبان کے ساتھ رابطے میں ہے، زلمے خلیل زاد ان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں اور ان کے امریکہ کے بندوں کو وہاں سے نکال رہے ہیں، پاکستان کو بھی بڑا اچھا کیا، DGISI گئے، بڑا اچھا ہوا کہ یہ سامان بھی جا رہا ہے۔ کھل کر پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے مفادات کے تحت ان کو ریکگنائز کرے، اور چائنا اس ساری گیم میں بالکل کھل کے سامنے آیا، امداد بھی دے رہا ہے، اور پاکستان اور چائنا ایک ہیں طالبان اور افغانستان کی حمایت کے لیے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی، اللہ نے کے بعد۔